اللہ کی راہ میں قربانی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس کی قربانی بہت مشکل ہے۔ آپ کی قربانی تو تب ہے جب آپ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی بری عادتیں اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ خدا کی قسم، اللہ کو نہ تو ہمارا خون چاہیے نہ ہی گوشت چاہیے، وہ تو فقط نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی دیکھتا ہے کہ یہ قربانی کی کس لیے گئی ہے۔ اگر وہ قربانی دنیا داروں کو دکھانے کے لیے کی گئی ہے تو فقط ایک عبادت، لیکن اگر دنیا داروں کو دکھانے کے لیے کی گئی ہے تو اپنے دل سے اتنا ضرور پوچھنا کہ اے دل مجھے یہ بتا، یہ جو قربانی کے بعد بھی اگر تیرا دل نہ بدلا تو تجھے اس قربانی کا کیا فائدہ؟ اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، یہ اس دنیا کے اندر ان پریشانیوں میں اپنے آپ کو اگر پیس آف مائنڈ آپ دینا چاہتے ہو تو وہ نہ شراب میں ہے، نہ سگریٹ میں ہے، اور نہ پرانے اولڈ گانے سننے میں ہے۔ وہ اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ نے کہا وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس کو کرو انشاءاللہ تعالی۔ آپ جہاں بیٹھے ہو، آئی ٹی میں بیٹھے ہو آئی ٹی میں کرو، دکان میں بیٹھے ہو دکان میں کرو، آپ جدھر ہو ادھر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ خود بخود میں ان کو پاک صاف رکھے گا۔ میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا، چاہتا تو اکیلا ہی رہتا، محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا، اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے، تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا، اس حوالے سے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہی رہوں گا، لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں، تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا، میرا حکم بھی چلتا ہے، جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تجھے بھی جنت دوں گا، اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی۔ جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں 50-60 سال کی زندگی دوں اور مجھے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ بڑھاپا آئے، نہ کمزوری آئے، میرا حکم بھی چلے، اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، 10 زمینیں ملنی ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جو آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہاں 10 مرلے کا پلاٹ نہیں آپ لے سکتے، 10 پلانٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں، اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہرکارے رکھنے پڑے، نہیں، آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے وہ اگ جائے، آپ خواہش کریں کہ ارن تشتری اور جہاز میرے لیے آ جائے وہ جہاز آ جائے، اور موت بھی نہ آئے، آپ کو بڑھاپا بھی نہ آئے، نماز بھی کوئی نہیں، شریعت کی پابندی بھی کوئی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا، مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا، اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں، سب کچھ تیرا ہی ہے، لیکن ایک منی گاڈ مجھے بھی تو نے بنا دیا، وہ کوالٹیز مجھے دے دی۔ یہ منی گاڈ سے مراد خدا نہیں، وہ معبود والا معاملہ۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدوقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میں اتنے سارے گناہ، اتنی ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو گیا، شراب بھی پیتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، چوری چکاری بھی کرتا تھا، اس کو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایمان لے آیا۔ دوسرے دن شراب پینے کے لیے جب شراب کھانے میں گیا تو سوچنے لگا میں شراب پی تو لوں گا، نبی پاک کے پاس آ کر جب پوچھیں گے کیا کیا تو میں کیسے بتاؤں گا میں شراب نہیں کرایا۔ شراب پینے سے رک گیا، بدکاری کے لیے گیا، اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کر لیا تو نبی پاک فرمائیں گے کہاں سے آئے ہو تو کیا بتاؤں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے، بدکاری سے رک گیا، ایک ایک کر کے سارے گناہوں سے بچتا گیا۔ شام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا حضور آپ نے تو ایک گناہ سے روکا تھا، اس کی برکت سے میں سارے گناہوں سے بچ گیا۔ سچ بولے ناظرین۔ بہن یہ جس دنیا نے تجھے الجھایا ہوا ہے نا، کسی نے خواب دکھائے تو وہ پورے نہیں ہوئے، کسی نے دعوے کیے تو دعووں پہ پورا نہیں اترا، کسی نے وعدے کیے، قسمیں کھائیں، وعدے بھی توڑ دیے، قسمیں بھی پوری نہیں کی، اور ان ساری چیزوں کو سوچ سوچ کر جو تو نے اپنے دماغ کو بوجھل کر دیا ہے، سٹک کر دیا ہے نا، اگر تو اللہ پہ بھروسہ رکھ لیتی نا، بھروسہ کر لیتی اتنا کہ جتنا تو نے لوگوں پہ کیا، اگر تو اللہ کی باتوں کا یقین کر لیتی نا جو کہ بالکل سچی ہیں، کھری ہیں، جس طرح کہ تو نے لوگوں کی جھوٹی باتوں کا یقین کیا، تو آج تیرے ذہن کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ کو نہ شراکت پسند نہیں ہے،
جس کے آگے ہم اپنے دل شراکت پسند ہے اور ناس کا کوئی شریک ہے. ایک بندے نے لکھا ہے کہ مجھ سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, توبہ کریں, اگے بھی ٹورو, اگے ٹورو, توبہ کرو, دیٹس آل. پیچھے سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی. یہ روحانیت کی دنیا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک توبہ سب کچھ کر دے گی. جی اگر ایک فارمیٹ کا آپشن آپ کی پوری ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر سکتا ہے تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو آئی ایم سوری بولنا, یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولنا, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بولنا, سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے, 70 نمبر. 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں. شرک, جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. قتل نہ حق, حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ, اور زنا. یہ 3 گناہ اللہ نے گنوا کے کہا ہے اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. خدا کی قسم ہماری اوقات ایسی ہے کہ ایک ٹائم کا اللہ رزق چھین لینا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی. جہنم تو بہت دور کی بات ہے, ذرا ذرا سی باتوں میں محتاج ہیں خدا کے. ہم ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ بہت بڑا کیپٹن تھا, اس کو پتہ نہیں کوئی بیماری ہو گئی کہ پلک جھپکتی تو اٹھا نہیں سکتا تھا اوپر, وہ اٹھاتا تو گراتا نہیں تھا کیونکہ اٹھانی, یہ جو مسل ہے نا ادھر کے یہ ڈیمیج ہو گئے. اتنا علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا. تو اب آنکھیں ہر وقت کھلی رہیں, آپ کتنی ٹینشن میں آؤ گے نا, خشک ہونے لگتی ہیں. تو وہ پانی اپنے ساتھ رکھتا تھا, بار بار کپڑا ڈالتا اور آنکھوں میں پانی لگاتا. اس نے کہا مجھ سے کوئی کروڑوں اربوں روپے لے لے, سب کچھ لے لے, میری یہ بیماری ختم ہو جائے, اس کی وجہ سے میں کس قدر ٹینشن میں ہوں. وہ لوگ جو غریب ہیں لیکن خدا نے ان کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ اپنی پلکیں جھپکا, ہم آٹومیٹیکلی دن میں سینکڑوں بار اپنی پلکیں جھپکا بھی رہے ہوتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ایک نعمت دیکھی جائے نا, ناک کو دیکھ لو, کان کو دیکھ لو, دانتوں کو دیکھ لو, زبان کیا چیز ہے یار. خدا کی قسم کھربوں سال میں ایسا گوشت کا ٹکڑا بن نہیں سکتا اور وہ دماغ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا. دماغ پہ کوئی چیز رکھو گے ڈائریکٹ دماغ نہیں بتائے گا کہ یہ کھٹی ہے میٹھی ہے کیا ہے. زبان کاٹ کے دماغ سے کنیکشن الگ کر دو, پھر زبان پہ رکھو, زبان بولتے کیوں نہیں بتائے. آپ اللہ تم نہیں. جیسے جواب دینے میں مزہ ہے, چپ رہنے اور سہنے اپنے لہو کے گھونٹ پی, زخم پہ زخم کھا کے جیت, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستاتے جا. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اسے اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو اگر کسی کا حسن دیکھ کر اسے محبت کرنی ہے نا تو یقین کریں اللہ کے نبی سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نہیں. ان سے محبت کریں کیونکہ اللہ نے دل بھی ایک بنایا ہے, محبوب بھی ایک بنایا ہے. دنیا کی محبت آپ کو دکھ بھی دے گی, غم بھی دے گی, لیکن نبی پاک کی وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی آپ کو سکون دے گی, قبر میں بھی سکون دے گی, اور حشر میں بھی آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہر کسی کو راضی کر لیں, دوست بھی راضی ہو جائیں, فیملی بھی راضی ہو جائیں, بزنس میں سپلائرز بھی راضی ہو جائیں, کلائنٹس بھی راضی ہو جائیں, اپنے بھی راضی ہو جائیں, غیر بھی راضی ہو جائیں, اللہ بھی راضی ہو جائے. لیکن اس سے بہت زیادہ سٹریس آ جائے گا. کسی ایک کو کرنے جائیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک فارمولا دیا تھا, اور فارمولا یہ ہے کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ, جو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے, اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, اللہ لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے. اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, ایٹ دا کاسٹ آف ڈسپلیجر آف پیپل, اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اگر اس زمانے میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں بس ہو گئی ہے, میں سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے رب کے لیے, تو حدیث کے الفاظ ہیں جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے, گناہوں سے ہجرت کرتا ہے, تو ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے وہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے. اتنا ریوارڈ. ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے. صحیح معنوں میں ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنی حیثیت کو پہچانے برادرز, اور واللہ قومیں بنتی ہیں نوجوانوں سے, اور جب یہ نوجوان بھول جاتے ہیں نا کہ ہم تو فارغ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے,
وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. ایک موبائل فون کی وجہ سے تم عبادتوں کو کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. ایک موبائل فون کی وجہ سے تم نے 1000 لوگوں کو پہچانا, 1000 لوگوں کو دیکھا, لیکن دوسری جانب ایک اکیلا رب تجھ سے روزانہ اگنور ہوا. اس موبائل کی وجہ سے تیرا کیریئر خراب, اس موبائل کی وجہ سے تیری آخرت خراب, اس موبائل کی وجہ سے تیرا اور اللہ کا تعلق خراب, اور سٹل تو اسے دل سے لگائے بیٹھا, سٹل تو اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو یاد رکھ, پھر ایک دن ایسے ہی ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوگا, کسی کا ناچ گانا دیکھ رہا ہوگا, کسی کو کمنٹ کر رہے ہوگے, کسی کے جوک پہ ہنس رہے ہوگے, اور اوپر آسمان کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہوں گے. وہاں سے دیکھے گا تو اپنی آنکھوں سے کہ فرشتے تجھے لے جانے آ رہے ہیں. اللہ کے بندو, پیار سے باتیں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, زندگیاں برباد ہو رہی ہے تم لوگوں کی, اور سٹل ہنس رہے ہو. سارا دن گزر جاتا ہے, قرآن نہیں اٹھاتے ہم, سارا دن گزر جاتا ہے, ایک وقت کی نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہم, سارا دن گزر جاتا ہے, یہ سوچ نہیں سوچتے کہ یار میں اپنی آخرت کے لیے کیا کروں, میں اپنے دین کی نفاذ کے لیے کیا کروں. اور ان بے غیرتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہو, جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے, نہ تم لوگوں کی عزت کی پرواہ ہے. ان نکموں کو دیکھتے رہتے ہو سارا دن, کہ جن کو نہ اپنے وقت کی قدر ہے اور نہ آپ کے وقت کی قدر ہے. ان بے حیا لوگوں کو دیکھتے رہتے ہو ساری عمر, کہ جن کا حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. برباد لوگوں کو کامیاب سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہو. بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں تم لوگوں کو یہ لوگ. خدا کے بندو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنی آخرت کو بچاؤ. ایک دفعہ مر گئے نا تو یہ سارے مزے, یہ نفس اور ہوس کے سارے تماشے اور یہ ساری انجوائمنٹ آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی. پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں, کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا. بس فرق وہاں پہ آتا ہے کہ جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو کے کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا, تو اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے, کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی. حالانکہ ابھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے, کوئی نظر بھی نہیں آ رہی سزا اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, تبھی یہ مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے. تو میں اس کے عمل کی لاج رکھتا ہوں. اس کا یہ نہ, بہت سے گناہ کرتے ہیں, نہیں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے, اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تو سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے, تو پھر تو سارے اٹھا لیں گے ہاتھ, توبہ کریں گے. اللہ کہہ رہے دیکھا نہیں ہے اس نے, میری آیات پر ایمان لایا ہے, میری نشانیاں دیکھ کر, میرے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا ہے, تو اس عمل کی لاج رکھ کے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. حدیث میں آتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر دوبارہ اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے دوبارہ گناہ ہو گیا, پھر معافی مانگنا اس کی علامت ہے, اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے. تو پھر یہ معافی مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کر کے 70 دفعہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کے گناہ کو معاف کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 70 دفعہ گناہ کریں, مقصد ایک سمجھانا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا, تو اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے, کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی. حالانکہ ابھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے, کوئی نظر بھی نہیں آ رہی سزا اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے. نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے, فجر کی نماز میں تو ایسا لطف ہے یار, صرف اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کی رضائی سے نکلتے ہوئے, اس کے بعد جب وضو کر کے آؤ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسا سکون ملتا ہے یار. کسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ روحانیت ہوتی ہے, حالانکہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈیسک ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, سونے اور چاندی کے وہ لگے ہوئے ہوں گے اور بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا. میں ایسے ایسے عبادت گاہوں میں گیا ہوں, اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے اندر, سکون نہیں ہے. اور آپ کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں چلے جاؤ, ایک مؤذن ہوگا بیچارہ جھاڑو لگا کے پوچھا لگا کے مسجد صاف کر رہا ہوگا, وہاں بھی نماز پڑھو وہی سکون ملتا ہے جو الفلاحیہ میں ملتا ہے. اور حرم چلے جاؤ تو ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بھائی اسلام نے جو, خدا کی قسم آخرت تو بعد میں ملے گی, اسلام نے ہمیں دنیا میں بھی کیا کر دیا, ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا ہے. رمضان کے روزے کی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو افطاری میں لذت ہے وہ لذت غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی. وہ ہماری تکلیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے, کتنا مزہ آتا ہے. اب مجھے بتائیں, جس شخص نے اللہ کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ پوری زندگی قرآن کھول کر دیکھتا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا,
اس کی میت پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں کہ وہ شخص تو قرآن کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ خود کھول کے پڑھے، اب تم اس کی میت کے پاس بیٹھ کے کھول کے قرآن پڑھ رہے ہو کہ جی اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ قرآن تو زندوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ وہ اپنی آخرت بنائے۔ یقین مانیے گا اگر آپ زمین پر مشہور ہوئے لیکن آسمان میں گمنام ہوئے تو آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل مشہوری یہ ہے کہ انسان آسمان میں مشہور ہو، زمین میں کوئی نہ بھی پہچان سکا تو کیا ہوا؟ تو اپنی زندگی کا مقصد فالوورز اور ویوز نہ بنائیں، بلکہ یہ بنائیں کہ آسمان پر آپ کا تذکرہ ہوتا رہے۔ کیا غیر محرم کو عیدی یا عید کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اور چلو نسوئی تو غیر محرم مر گئے نا، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قسم کی دوستیاں یاریاں چھوڑ دیں۔ ہاں ویسے حسن سلوک والا معاملہ ہے اور واقعی کوئی غریب ہے اور کسی چکر میں نہیں آپ تو پھر بالکل ضرور کریں۔ ہاں باقی یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو کوئی خطرے ناک ہی مجھے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو سادہ ہے بھائی، تیرے پاس لڑکی نہیں ہے، بچی نہیں ہے، تو کیا کر رہا ہے، تیری تو زندگی کوئی نہیں ہے، تو بندے کو پھر ایسے فومو ہوتا ہے، احساس کمتری میں بندہ جاتا ہے کہ یار میں پیچھے رہ رہا ہوں، دنیا آگے جا رہی ہے۔ تو ان کے لیے میرا پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں، بھائی یہ جو کول بوائز ہیں نا، ان کا آنے والے وقت میں کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا سارا ٹائم، انرجی اور پیسہ جو فیوچر پہ لگانا چاہیے تھا وہ لگا رہے ہیں بچیوں پہ، وہ ٹائم ادھر دے رہے ہیں، ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، یہ فارغ ہو جائیں گے، اور آپ جو اپنا فوکس پوری اسٹڈی کو دے رہے ہیں، اپنے کام کو دے رہے ہیں، اپنی فیلڈ کو دے رہے ہیں، آنے والے وقت میں آپ کا سکوپ ہوگا۔ فومو کا شکار نہیں ہونا، آپ کو ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں، میرے پاس بچیاں نہیں ہیں، یا میں اس لیول پہ انجوائے نہیں کر پا رہا۔ آپ کا حصہ اللہ نے رکھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محبت تو وہ کرے جسے محبت کی سمجھ ہے بھائی، محبت کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں کیا کسی سے محبت کروں گا اور تم کسی سے کیا محبت کرو گے؟ ہاں دعوے کر سکتا ہوں، تم بھی کر سکتے ہو، ماہر ہو۔ باتیں وہ تو میں بھی اچھی کر سکتا ہوں، تم بھی اچھی کر سکتے ہو، باتیں کر لیں گے۔ قسمیں وعدوں سے کسی کو یقین دلانا، اس میں تو آج کل کی دنیا بڑی ایکسپرٹ ہے، چل ہی یہ سب کچھ رہا ہے۔ تو جہاں احسان نہیں ہوتا وہاں محبت کے جذبے نہیں ہوتے بھائی، وہاں پسند ہو سکتی ہے، وہاں لذت ہو سکتی ہے، وہاں مطلب ہو سکتا ہے، مفاد ہو سکتا ہے۔ چلو تم لڑکیوں سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جتنے بھی تم لوگوں کو یہ لمبے چوڑے اور گورے شورے لڑکے پسند آتے ہیں، کیا احسان ہے ان کا آپ پر سوائے میٹھی میٹھی باتوں کے؟ اللہ تو انتظار کر رہے ہیں، اللہ وہیں ہے، اللہ وہیں ہے۔ غلط ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ دور چلے جاتے، اللہ کہیں نہیں جاتے یار، اللہ وہیں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو دور لے کے جاتے، اللہ وہیں پہ کھڑے ہیں، اتنا ہی پیار کر رہے ہیں، بے تحاشا اسی طرح دے رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ بھی دے رہے ہیں۔ پھر مصیبت آتی ہے، پھر ہم اللہ کے پاس آئے، پھر خوشی آتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ مال پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے آ رہا ہے، ہاں اللہ وہیں پہ ہے، واپس ہمیں آنا ہے۔ وی نیڈ اللہ تعالیٰ مور۔ تھوڑے تھوڑے بیسکس ہی کرنا شروع کر دیں، اسٹارٹ سم ویئر۔ نہیں کہہ رہے ایک ہی دن کے اندر آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ایک ہی دن کے اندر آپ ساری پانچوں نمازیں بھی آج ہی پوری کرنی شروع کر دیں، ایک ایک کر کے شروع کر دو یار، ایٹ لیسٹ شو اللہ تعالیٰ کہ اچھا ناؤ آئی ایم اسٹارٹنگ اگین۔ جب تک سانسیں ہیں یو کین اسٹارٹ اگین۔ وہ مہلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب سانس بند ہوتا ہے۔ اس آخری سانس سے پہلے تو معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفلت میں ٹائم گزار لیا، اللہ معاف کر دے، تیری مہربانی، بہت بڑے گناہ کر لیے، بس پھیر دیں، اب پکڑ لیجئے گا، بس اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ جب اتنی مخلص طریقے سے ہم مانگیں گے نا، اللہ پکڑ لیں گے۔